آج پارلیمنٹیرین خود محصور ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے کو تالا لگا کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور اندر بند کر دیا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان کو اس پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے باہر نہیں آنے دیا گیا۔ صحافی پارلیمنٹ کے اندر نہیں جا سکتے، وہ پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ حکومت کو خوف کس چیز کا ہے کہ اگر وہ علاج بھی کروانا چاہتی ہے پھر ان کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تحریک انصاف کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ لاجز کے اندر محصور ہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر محصور ہیں، تو ہم تو گزشتہ 4 گھنٹے سے یہاں پر موجود ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے باہر آ کر کوئی ریزسٹ کیا ہو۔ اس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی اگر وہ آئے ہیں تو 10 منٹ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، 10 منٹ کے لیے نعرے بازی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پوری کر اپنی انہوں نے ڈیوٹی پوری کر لیا، ویڈیوز بنوا لی ہیں، تصاویر بن چکی ہیں۔ السلام علیکم، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر۔ یہ خصوصی مناظر ہیں، پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے اور کچھ صحافی حضرات موجود ہیں۔ آج پی ٹی آئی نے یہاں پر دھرنے کا اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پر پروٹیسٹ کریں گے، جو عمران خان کی صحت کا اور آنکھ کی جو صورتحال ہے اس کا جو مسئلہ ہے اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق علاج کرایا جائے، اس کے خلاف پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ تو اب پارلیمنٹ کے جو آنے کے لیے اور جانے کے لیے دونوں گیٹ وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے، کوئی صحافی حضرات یہاں پہ موجود ہیں، صحافی حضرات یہاں پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے کبھی ایسی صورتحال دیکھی ہے؟ آج کیوں گیٹ بند ہے، پولیس کی بھاری نفری ہے؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے کہ جو عوام پاکستان اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹیرینز کو منتخب کرتی ہے اور اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھیجتی ہے، جس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آج پارلیمنٹیرین خود محصور ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے کو تالا لگا کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور اندر بند کر دیا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان کو اس پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اس سے اور اس پارلیمنٹ کی جو بالادستی کی بات ہوتی ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے یا اس کی کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی کریڈیبلٹی کو لوز حکومت خود کر رہی ہے کہ آج جو تحریک انصاف نے آپ پورا یہ منظرنامہ دیکھ لیں کہ ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ 4 راستے ہیں، ریڈ زون کے چاروں راستے مکمل طور پر بند ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کرفیو نافذ ہے یہاں پر۔ پورے اسلام آباد کی پولیس اس وقت جو ہے وہ اسی ریڈ زون کے اندر ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جن کو محصور کیا گیا ہے، کچھ کو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر محصور کیا گیا ہے، یعنی باہر نہ آ جائیں کہ وہ لوگ باہر نہ آ جائیں۔ اب جو لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر صبح کے آئے ہوئے تھے اب وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، صحافی پارلیمنٹ کے اندر نہیں جا سکتے، وہ پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مطلب یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں تو پھر میرے خیال میں اس حکومت کو اس پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی بالادستی کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کر جو عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں، لاکھوں عوامی سپورٹ حاصل کی ہے اور ان کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ آئین پاکستان کے تحت دیے ہوئے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ اس پارلیمنٹ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ حکومتی وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق علاج کروانے کے لیے تیار ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم باہر بیٹھیں گے تو راستے بند نہیں کریں گے۔ پھر حکومت کو خوف کس چیز کا ہے کہ اگر وہ علاج بھی کروانا چاہتی ہے پھر ان کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ لاجز کے اندر محصور ہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر محصور ہیں، تو ہم تو گزشتہ 4 گھنٹے سے یہاں پر موجود ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے باہر آ کر کوئی ریزسٹ کیا ہو۔ اس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی اگر وہ آئے ہیں تو 10 منٹ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، 10 منٹ کے لیے نعرے بازی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پوری کر اپنی انہوں نے ڈیوٹی پوری کر لیا، ویڈیوز بنوا لی ہیں، تصاویر بن چکی ہیں۔ لیکن تحریک انصاف نے اگر واقعی ہی کوئی یہ علامتی احتجاج نہیں تھا اور اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ وہ اس وقت تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی معالجین کا چیک اپ نہیں ہو جاتا یا فیملی ممبر کی ملاقات نہیں ہو جاتی، تو اب ایک چیز تو واضح ہے کہ کہیں نہ کہیں پر تحریک انصاف کو کچھ یقین دہانی تو ضرور کروائی گئی ہے۔ ادروائز تحریک انصاف چاہے وہ یہاں پر رجسٹ کر رہی ہوتی، کے پی ہاؤس میں کر رہی ہوتی یا پھر یہاں پر کر رہی ہوتی، نہیں کر رہی تو اٹس مین کہ کہیں نہ کہیں پر آپ نے بھی جو بات کی کہ حکومت نے یقین دہانی بھی کروائی ہے اور تحریک انصاف کو خود بھی کہیں نہ کہیں پر یقین دہانی کروا دی گئی ہوگی کہ ہم علاج کروا رہے ہیں، تو آج کے پروٹیسٹ ملتوی کیا جائے یا اس کو ایک علامتی بنایا جائے۔ دوسرا میں آپ کوٹ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، کل جو چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے، جو ماہرین ڈاکٹر ہیں ان سے علاج کروایا جائے، لیکن تحریری حکم کیوں نہیں آیا؟ جو حکومت اس کے پیچھے چھپ رہی ہے، جو چیف جسٹس کہیں گے ہم کریں گے، تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ سب کچھ ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ تو ضرور ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ
اب سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا اور ابھی تک اس کا تحریری حکم نامہ نہیں آیا، تو سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامہ نہ آنے پر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ سپریم حکومت اس کورٹ کے نے پیچھے ابھی چھپنے تک کی کوشش کر چیز رہی کو کلیئر کیوں نہیں کیا۔ سپریم کورٹ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیتی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اور سپریم کورٹ کا یہ حال ہے کہ چیف جسٹس، آج ہی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے کے اوپر ہیں اور انہوں نے وہ تفصیلی تحریری حکم نامہ نہیں دیا۔ علیمہ خان آج ہی کے ٹویٹ روز کر رہی ہے۔ تین مرتبہ وہ ٹویٹ کر چکی ہیں کہ جی ہمیں وہ تحریری حکم نامہ نہیں دیا جا رہا، جس میں جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی حکومت کو یہ ڈائریکشن دیں۔ اب یہ ہے کہ 16 فروری تک علاج ہونا ہے، 16 فروری سے پہلے تو انہوں نے عمران خان صاحب کا چیک اپ کروانا ہے ہر صورتحال میں، چاہے وہ کہیں سے بھی کروائیں۔ بس یہ چیک اپ کروا کے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دیں گے کہ ہم نے چیک اپ کروا دیا، بالکل ایسے، اور یہ فارمیلٹی پوری ہو جائے گی۔ فارمیلٹی پوری ہو جائے گی۔ وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا سہیل افریدی نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے جی کہ جو محمود خان اڅکزئی صاحب کو رپورٹ دکھائی گئی تھی وہ رپورٹ جھوٹی جھوٹی تھی، غلط تھی وہ رپورٹ۔ تو اگر ایسی ہی کوئی اور کھیل تحریک انصاف کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو پھر بات پوری ہے۔